الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بوڑھے نہیں آپ لوگ ہیں ٹیک لگا کے بیٹھے، قریب قریب آ جاؤ۔ ہاں اگر تکلیف ہو کمر میں تو الگ بات ہے۔ درود پاک ہم سب عبادت کی نیت سے پڑھنے، اللہم صلی علی محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ ایک اللہ والے کہتے ہیں کسی گلفام کو کفنا رہا ہوں، جنازہ حسن کا دفنا رہا ہوں، لگانا دل کا ان فانی بتوں سے، عبث ہے دل کو یہ سمجھا رہا ہوں۔ اپنے دل کو وہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھ یہاں جو بھی رنگ رلیاں ہیں یہ سب ختم ہونے والی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک خود کہتے ہیں کل من علیہا فان، یہاں کی ہر شے فانی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر بقا ہے کسی ذات کو تو وہ رب ذو الجلال کی ہے۔ تو جو ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے وہ اپنے دل کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھ یہ رنگ رلیاں جو ہیں یہ سب کا خاتمہ ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اس لیے اے دل تو اسی سے لگ جا، اسی سے چمٹ جا، اسی کے ہو جا، اسی پر بس مر مٹ۔ کیا ہم لوگوں کی یہ کیفیت ہے؟ کیا ہم لوگ اپنے آپ کو کبھی سمجھاتے ہیں کہ اے دل ادھر ادھر کیوں جاتے ہو؟ کیوں نہیں اللہ کی طرف چلتے؟ کیوں نہیں قرآن کی طرف چلتے؟ کیوں نہیں درود کی طرف چلتے؟ کیوں نہیں مسجد کی طرف بار بار چلتے؟ تو دل کو سمجھانا چاہیے، اس پر لگام دینی چاہیے۔ جب بندہ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے اور اپنے دل پر جب زور ڈالتا ہے اللہ کے لیے تو اللہ پاک ایسے بندے پر رحم فرماتے ہیں، اس کو پھر اپنی طرف جذب فرما لیتے ہیں، کھینچ لیتے ہیں۔ ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ پاک کسی کو خود جذب فرماتے ہیں، ان کی تجلی کسی پڑ جاتی ہے، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، وہ مسجد کی طرف کھینچا ہوا چلا آتا ہے، یا کبھی اللہ پاک اپنا کوئی خاص بندہ ملا دیتے ہیں، وہ جب بندہ مل جاتا ہے اللہ والا تو اس کو سمجھا دیتا ہے کہ دیکھ مرنا ہے، مر کے اللہ کے پاس چلنا ہے، اس لیے اللہ سے غداری مت کر۔ تو اس کی بات اس کو سمجھ میں آتی ہے، پھر وہ جلدی سے عمل کرتا ہے تو اللہ والا بن جاتا ہے۔ لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ ہاں کوشش پر اللہ پاک راہ کھولتے ہیں، تو ہم کو آپ کو اللہ نے عقل دیا ہے، دماغ دیا ہے، اس لیے ہم لوگ کوشش کریں اللہ کی طرف چلنے کی، اللہ کی طرف بڑھنے کی۔ زبردستی قرآن کھولیں اللہ کے لیے، زبردستی نماز کے لیے آئیں تو یہ دل لگتے لگتے لگ جائے گا انشاءاللہ، پھر ساری عبادتیں آسانی سے ہونے لگیں گی۔ اور جب اللہ پاک سے دل لگ جاتا ہے تو سارے اعمال، نماز روزہ تلاوت یہ سب کرنے آسان ہو جاتے ہیں، اور جب تک لگتا نہیں بڑی مشکل ہوتی ہے۔ اس کو کھینچ کھینچ کے مسجد میں لانا، تلاوت کے لیے تیار کرنا، رونے کے لیے اللہ کے سامنے تیار کرنا بہت مشکل ہوتی ہے۔ لیکن جب اللہ پاک کسی کو جذب کر لیتے ہیں تو اس کا دل کھنچ جاتا ہے۔ سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں۔ جب کسی کا بھلا دن آتا ہے، کسی کا اچھا دن آتا ہے تو اللہ پاک کسی اچھے سے ملا دیتے ہیں۔ جیسے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، مصر کے رہنے والے، بڑے صاحب کشف و کرامات، بڑے تاریخی بزرگ ہیں، بہت پائے کے متقی۔ سنیے ان کی زندگی کا ایک واقعہ۔ ایک مرتبہ یہ دریا کے کنارے کپڑا دھل رہے تھے، اتنے میں کیا دیکھتے ہیں، جنگل سے ایک بچھو آ رہا، بہت بڑا ہے، کالا کالا ہوتا ہے کچھ نہ، بڑا بڑا کبھی کبھی دیکھے ہوں گے،
تو کالا سا بڑا سا آ رہا، اور دریا کے اندر سے ایک کچھوا آ رہا جو بہت بڑا ہے۔ کچھوا وہ کنارے آیا، اور یہ ادھر سے جنگل کے اندر سے آ رہا۔ کچھوا جب کنارے آیا تب یہ بچھو کود کر اس کے پشت پر سوار ہو گیا، گویا کہ وہ سواری یہ سوار بن کے چلنے لگے۔ کچھوا پھر چل رہا ہے، تو حضرت یہ سب دیکھ رہے تھے، تو ان کے دل میں اللہ پاک نے بات ڈالی، یہ لگتا ہے کوئی معاملہ ہے جو رونما ہونے والا ہے، اور یہ غیب سے اللہ پاک نے معاملہ کیا ہے۔ تبھی کچھوا آیا ادھر سے، اور ادھر سے بچھو آ رہا، اور دیکھیے دونوں جا رہے ہیں جیسے سمجھ بوجھ کے جا رہے ہوں۔ تو حضرت نے بھی جلدی سے کشتی لیا اور چل دیا۔ تو دریا کا کنارہ اگر ساحلی آپ حضرات دیکھے ہوں، بمبئی وغیرہ تمام جہاں جہاں دریا ہے دیکھیں کہ اس کنارے سے جیسے اس کنارے پر ایسے ایسے دیکھیے سب بنے رہتے ہیں گھومنے ٹہلنے کے لیے، تو لوگ آتے ہیں، اور عام طور پہ آج کل غلط قسم کے لوگ وہاں جاتے ہیں، پینے کھانے والے، موج مستی کرنے والے۔ تو ایسے ہی ایک نوجوان بھی موج مستی کر رہا تھا وہاں ساحل پر، جہاں یہ کچھوا بچھو جا رہے تھے، اور حضرت بھی پیچھے پیچھے لگے۔ جہاں وہ نوجوان ایک امیر زادہ، رئیس زادہ، پی کر شراب وغیرہ مست تھا، بے ہوش تھا، ادھر سے ایک اژدہا آ رہا اسے کھانے چبانے کے لیے، قریب تھا کہ وہ ڈنک مارتا۔ اتنے میں یہ کچھوا بچھو کو لے کے پہنچ چکا تھا۔ اتنی تیزی سے حضرت فرماتے ہیں، اتنی تیزی سے یہ بچھو اچھلا اور جا کے ایسا اس اژدہا کو ڈنک مارا کہ وہیں ڈھیر ہو گیا وہ، گویا کس کی جان بچ گئی۔ اور پھر وہ واپس آیا، کچھوا پہ سوار ہوا، کچھوا پھر لے کے چل دیا۔ سبحان اللہ، دیکھیے انتظام۔ حضرت کشتی سے وہاں پہنچے، یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد پانی لیے، اس کا منہ دھلے، دھلنے کے بعد اسے ہوش میں لائے، تو کہا تمہیں کچھ پتہ ہے؟ وہ دیکھ رہے ہو کچھوا جا رہا، بچھو جا رہا، یہ اژدہا دیکھ رہے ہو، یہ تمہیں ڈسنے آ رہا تھا، تم بے ہوش تھے، تمہیں ہوش نہیں تھا۔ تمہارے بے ہوش ہونے کے باوجود اللہ پاک نے تمہیں اس اژدہے سے بچانے کے لیے دیکھو بہت دور سے کچھوا کو بھیجا، بچھو کو بھیجا، اور پیچھے مجھے بھیج دیا۔ یہ تمہاری جان دیکھو بچا کے جا رہے ہیں۔ اے نوجوان ذرا ہوش کر، تو گناہوں میں لت پت ہے، گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہے، اس کے باوجود اللہ پاک تجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اس اژدہا کو ڈسنے نہیں دیے۔ ذرا سوچ، جب تو ان کو محبت سے پکارے گا، اللہ پاک سے دل لگائے گا، سوچ کہ اللہ پاک تجھ سے کتنی محبت کریں گے۔ یہ بات سمجھ میں اس کو آ گئی، فوراً وہی دریا میں غسل کیا، اور حضرت کے ہاتھ میں آ کے بیعت ہوا، توبہ کے کلمات پڑھے، پھر بہت بڑا ولی اللہ بنا۔ تو ایسے بہت کم ہوتا ہے کہ اللہ پاک ایسے دیکھو جذب فرمائیں، اپنی طرف لوگوں کو کھینچے یا اس طرح کا انتظام کریں۔ ہاں، جب بندہ کوشش کرتا ہے تو اس کی کوشش بیکار اور رائے گاہ نہیں جاتی۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے، اگر گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہیں، آخری عشرہ چل رہا ہے، اللہ پاک کے سامنے آئے، روئیں دھوئیں گڑ گڑائیں اور کہیں اے اللہ ہم آج سے بس آپ ہی سے محبت کریں گے، آپ ہی سے دل لگائیں گے اور کسی سے نہیں لگائیں گے۔ جب اس طرح ہم آپ کریں گے تو اللہ پاک ہم سے آپ سے بھی محبت کریں گے، ہمیں آپ کو بھی اپنا ولی بنا لیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے جیسے اس نوجوان کو بنائے ایسے ہمیں آپ کو بھی بنا لیں گے انشاءاللہ۔ لیکن کوشش نہ چھوڑیں، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، محبت کا رشتہ تو قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے۔ 100 بار ٹوٹے سے مراد یہ ہے اگر 100 مرتبہ بھی گناہ ہو جائے تو ہر دم توبہ کریں، توبہ میں دیر نہ کریں۔ کیونکہ اللہ پاک کہتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ پاک توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔
یحب جو ہے یہ مضارع کا صیغہ ہے. مضارع میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، حال اور مستقبل، یعنی جس وقت بندہ توبہ کرتا ہے اسی وقت سے اللہ پاک اس سے محبت کرتے ہیں، اور جب تک یہ آئندہ مستقبل میں اس توبہ پہ قائم دائم رہتا ہے تب تک اللہ پاک اس سے محبت فرماتے رہتے ہیں. سوچئے اللہ پاک کیسی محبت کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ ہیں بتائیے ایسے رب کو بھی بھولے ہوئے ہیں. اس لیے یہ سارے واقعات حالات ہم کو آپ کو یہ سبق دیتے ہیں کہ اللہ پاک دیکھیے کتنے کریم ہیں. جب ایسے شرابی کبابی پر اللہ پاک ایسے رحم فرماتے ہیں تو ہم پر آپ پر تو اور زیادہ رحم فرمائیں گے انشاءاللہ. کیونکہ ہم آپ روزے دار ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اور چند رکعات تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، ذکر مراقبہ بھی کرتے ہیں، نبی پر اپنے درود بھی پڑھتے ہیں، کچھ سنت کی بھی پابندی کرتے ہیں. تو ہم جیسوں پر کیوں نہیں وہ رحم کریں گے، ضرور کریں گے انشاءاللہ. اس لیے بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے. توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق دے دے اور ہم سب کو اپنا بنا لے. وما علینا الا البلاغ.